الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 25ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی بے مثال کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی انتہائی بابرکت رات ہے جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس رات کو اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں عطا کی گئی؟ اس لیے کہ اس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ تو سوچئے کہ پھر خود اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور مقام اور درجہ کیا ہوگا، اور جو لوگ اس کتاب کو اہمیت دیں، اس سے محبت کریں، اسے اپنی زندگی کی ترجیحات میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ کتاب ان کے لیے بھی بہت زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی، کس نے بچہ جنا۔ یعنی جس طرح پھل پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بیج ہوتے ہیں، پھر ان کو بویا جاتا ہے، پھر اس سے درخت نکلتا ہے، پھر اس سے پھر پھل آ جاتے ہیں، تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا پھل ہوتا ہے اسی طرح کا بیج پھر جب بویا جاتا ہے دوبارہ ویسا ہی پھل نکل آتا ہے۔ اسی طرح مادہ جو کچھ پیدا کرتی ہے، یعنی عورت سے یا کوئی بھی فیمیل جب کوئی جنم دیتی ہے تو وہ اپنی ہی جنس کے بچے کو جنم دیتی ہے، یعنی ایک انسان سے انسان ہی برآمد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آخرت، اس سے بھی آخرت ہی برآمد ہوگی، یعنی جب اس دنیا کا اختتام ہوگا تو اس سے ایک نئی دنیا، ایک اور دنیا برآمد ہو جائے گی، اور اس کا آنا یقینی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی مختلف چیزوں پر غور و فکر کروا کے ہم سب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، اس کے آخر میں ایک اور زندگی آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کے حسن، اس زندگی کے آرام کا انحصار اس پر ہے کہ انسان اس زندگی کو کیسے بسر کرتا ہے، یعنی یہاں پر اپنا پودا کیسے لگاتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اس وقت سب پر حقیقت کھل جائے گی اور کوئی بھی کسی شریک پر ایمان نہیں رکھے گا۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی بھی نہیں، وہ معبود تھے ہی نہیں کہ وہاں کچھ کرتے۔ جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، یعنی دنیا میں جنہیں یہ معبود سمجھتے تھے، وہاں مایوسی کے عالم میں دیکھیں گے بھی تو کہیں وہ ڈھونڈنے کو ملیں گے نہیں، اور ان کے لیے کچھ بھی مددگار ثابت نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے تھکتا نہیں، یعنی انسانوں کی اکثریت اپنے لیے ہر وقت خیر، بھلائی، عزت، صحت، طاقت، قوت، رزق
اولاد اور دنیا کی بے شمار دیگر نعمتیں مانگتی ہے، لیکن جب انسان کو وہ چیز نہیں ملتی جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سخت وقت آ جاتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی لیکن میری سنی نہیں گئی. اس کے اندر فوراً مایوسی آنے لگتی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کو تکلیف بھی کسی مقصد اور کسی غرض سے آتی، اس کے پیچھے بھی کئی بھلائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن یہاں شکوہ کیا جا رہا ہے کہ انسان بڑا ہی ناسمجھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. جب اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، مجھے یہی ملنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. یعنی وہ پھر دنیا میں دل لگا لیتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور ہم انہیں بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی ہماری اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا، ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی انسان کی یہاں تھوڑ دلی اور اس کی ویکنسز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتنا خود غرض ہے انسان. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا، اس کی عبادت کرتا اور اس کی پسند کی بات کرتا، کیونکہ اسی نے اس انسان کو سب نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. لیکن انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے، جب اس کی مرضی کا کام ہوتا رہتا ہے، نعمتیں ملتی رہتی ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف آتا ہے، جب تکلیف چلی جاتی تو پھر اللہ سے منہ موڑ جاتا ہے. تو ایسا دین ایک مطلب کا دین ہے. دین کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی فرما برداری کو، ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے کرنا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. یہاں ایک بات یاد رہے، پچھلی جو بات ہم کر رہے تھے کہ مخلص انسان ایسا نہیں کرتے. میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو اللہ کے وفادار بندے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، چاہے اچھا حال ہو یا ان کی مرضی کے موافق نہ بھی ہو، تکلیف میں ہو تب بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو، یعنی پھر تم خطرے میں ہو. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی پوری کائنات میں، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، خود اپنی ذات میں، یعنی مائکرو دونوں لیولز پر، کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. یعنی انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا سب کچھ دیکھ کے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ بالکل سچ ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی ڈسکرپنسی نہیں. جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے، جو انسان کے وجود میں نظر آتا ہے، قرآن کی تعلیم عین اس کے مطابق ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہی سورس سے ہے، ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی کی طرف سے ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ آگاہ رہو. یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں.
सुन रखो, वो हर चीज पर मुहीत है। सूरत अश-शूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम, ऐन सीन क़ाफ, हामीम, ऐन सीन क़ाफ, कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। इसी तरह अल्लाह गालिब और हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। यानी वही जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है, जिसके लिए वो अपने खास बंदों को मखसूस करता है, ये सिलसिला उसने रोजे अव्वल से इंसानों की हिदायत के लिए जारी रखा है। आसमान और जमीन में जो कुछ भी है उसी का है, वो बरतर और अजीम है, सबसे बड़ा है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की दरखास्तें किए जाते हैं। यानी इंसान अल्लाह ताला का ऐसा नाशुक्र है और नाफरमानी के ऐसे ऐसे काम करता है, अल्लाह ताला को इस तरह नाराज करता है कि करीब है कि आसमान फट जाए। और फरिश्ते इंसान की नाफरमानियां देखकर डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का गजब इन पे टूट पड़े, और फिर वो इंसानों की तरफ से इस्तिग़फ़ार करते हैं। अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, याद रखो बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, इसीलिए वो जीने का मौका दे रहा है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, उसको छोड़कर लोगों ने जो अपने दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, यानी गैर अल्लाह के ऊपर जो तवक्कुल किया हुआ है, दूसरे जो औलिया बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरान है, तुम उनके हवालादार नहीं हो। यानी तुम्हारा जिम्मा नहीं कि तुम उनको देखो, अल्लाह ताला खुद उनको देख रहा है। वकज़ालिक औहैना इलैका क़ुरआनन अरबिय्या लितुन्ज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने आपकी तरफ वही किया है ताकि आप बस्तियों के मरकज यानी शहर मक्का और उसके गिरदो पेश रहने वालों को खबरदार कर दो। मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि जजीरतुल अरब में यही पहली बस्ती वजूद में आई थी। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ खाना काबा तामीर किया और अपने बीवी बच्चे को बसाया, तो यहाँ से आबादी शुरू हुई एक तरह से, और फिर उसके आसपास बहुत आबादियां फैलती चली गई, और वैसे भी दुनिया में सेंट्रल प्लेस है वो। और जमा होने के दिन से डराओ, यानी सब इंसानों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि उनके मरने के बाद उन्हें दोबारा उठ के एक बड़े दिन अपना हिसाब देना है, जिसके आने में कोई शक नहीं। एक ग्रोह को जन्नत में जाना है और दूसरे ग्रोह को दोज़ख में। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जालिमों का ना कोई वली है ना कोई मददगार। ऐसे नादान हैं कि उन्होंने उसको छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरे औलिया अल्लाह या दूसरे मददगार, उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वली तो सिर्फ अल्लाह है, फल्लाहु हुवल वली वहुवा युह्यिल मौता, वही मुर्दों को जिंदा करता है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वह हर चीज पर कुदरत रखता है, सारे इख्तियारात का मालिक वो खुद है और इंसान नहीं। वमख्तलफ्तुम फीही मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह, तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तिलाफ हुआ उसका फैसला करना अल्लाह का काम है, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करो। उमूमन ये होता है कि इंसान दीन के मामले में, अकीदे के मामले में और मुख्तलिफ चीज़ों के मामले में एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं। इन इख्तिलाफात को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह कि इंसान किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करे कि वहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हुक्म दिया है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं, क्योंकि वही हिदायत देने वाला है, वही फरियाद सुनने वाला है। मसलन अगर किसी को ये शक हो कि इलाह एक है या ज्यादा है, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला अल्लाह की किताब करेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि ये किताब 1400 साल से जैसी उतरी वैसी की वैसी आज तक महफूज है। इस जैसी कोई और किताब दुनिया में है ही नहीं कि जिससे इंसान रुजू करके ये मालूम करे कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन सा गलत। तो इसलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब कोई इख्तिलाफ हो लोगों के बीच में, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करके
وہاں سے ہدایت لیں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری ذات سے بیویاں پیدا کی، جوڑے پیدا کیے. ومن الانعام ازواجا، اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے جنس سے جوڑے بنائے. اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں، اس کے مشابہ نہیں. لیس کمثلہ شیء، یعنی انسان ہو یا جانور ہو یا نباتات ہو، ان کے جوڑے انہی کی جنس کے اندر سے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی جوڑا ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر تم کسی انسان کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہو یا اس کے برابر، یا کسی پتھر کو یا کسی درخت کو، تو وہ تو اس جیسا نہیں ہے. تو کیسے پھر کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے، یعنی سارے اختیارات کا مالک وہ ہے. اس لیے اسی کی طرف لو لگاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دو. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو کہا ان پر ایمان لاؤ. عبادت کے جو طریقے اس نے بتائے ہیں اس کے مطابق اس کی عبادت کرو، اور اپنے زندگی کے باقی معاملات کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع کر لو. یہ ہے وہ دین مختصر الفاظ میں جس کے اوپر اللہ نے تمام پیغمبروں کو پابند کیا. باقی ان کی تفصیلات جو ہیں عام روزمرہ زندگی میں معاملات میں، وہ ہر ایک کی شریعت کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہے، لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے. اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو، یعنی اس پر عمل کرو، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی شرک نہ کرو، اور آپس میں عبادات اور دیگر معاملات میں تفرقہ بازی کر کے گروہ بندی نہ کرو. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. یعنی ان کو یہ دین پسند نہیں، یہ چیز جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس کو لینا نہیں چاہتے. عقائد میں وہ اپنے معبودوں کو پوجنا چاہتے ہیں، اسی طرح عبادات میں وہ اپنے خود ساختہ طریقوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، معاملات میں بھی اپنے منمانے طریقے اور رسم و رواج کی پابندی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا دین ایک چیز ہے اور ان کے طور طریقے دوسرے. تو یہ اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو لینا نہیں چاہتے، اس سے پھر یہ دور بھاگتے ہیں. فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو اس کے طریقے پر چلنا چاہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، صرف ضد، ہٹ دھرمی اور اپنی منمانی کرنے کی خاطر انہوں نے تفرقہ کیا، گروہ بندیاں کی. اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی خود دوسرے سے زیادہ بڑے بننا چاہتے تھے یا تکبر کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً ہی عذاب دے کر ان کا خاتمہ کر دیتا. حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے
وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک نبی کا دور گزرنے کے بعد پھر ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، پھر ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، پھر بعد کے لوگ جو اب آتے ہیں تو وہ اس یقین کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں لیتے جس کے ساتھ پہلی جنریشن لیتی ہے یا اس کے قریب کے دور کے لوگ لیتے ہیں، کیونکہ بعد میں لوگوں کی ترجیحات اور ان کی دلچسپیاں مختلف ہو جاتی ہیں، لہٰذا پھر وہ اس میں شک کرنے لگتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ جو ایمان صحابہ کا تھا، کیا واقعی وہی ہمارا ہے؟ جس یقین کے ساتھ وہ لیتے تھے ان سب چیزوں کو، ہم تو اس یقین کے ساتھ نہیں لیتے. ہم تو جب کوئی حکم سامنے آتا ہے تو سوچتے ہیں اچھا یہ ہے، یہ بھی ہے دین میں. اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ چل جائے تو بھی اس کو ہول ہارٹیڈلی نہیں لیتے، سوچتے ہیں کہ شاید کیا پتہ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن ہو اور ہمیں یہ عمل نہ کرنا پڑے. چونکہ حالت یہ پیدا ہو چکی، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یعنی پچھلے انبیاء کے بعد ان کے جو فالوورز تھے وہ دین سے بالکل قطعی طور پہ دور ہو گئے، تو اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ اب آپ ان لوگوں کے ایمان کی تجدید کیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجئے، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے طریقے اختیار نہ کیجئے. ان سے صاف کر دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، یعنی کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. جو ہمارا فرض بنتا تھا کہ دلائل کے ساتھ بات سمجھا دیں وہ ہم نے پورا کر دیا. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا. سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا، پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو. اس نے عرض کیا، میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. آپ نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا کرو. انسان کی یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ وہ اس حقیقت کی طرف سے غافل ہے یا اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتا جو لازمی طور پر اس کو پیش آنی، اور وہ یہ کہ اسے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. انسان کتنا بھی بھاگ لے، کتنا بھی اس سے جی چرائے، کہیں بھی چھپے، کہیں بھی چلا جائے، پاسبل ہی نہیں. وہ جہاں بھی جائے گا وہاں سے اٹھا لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان اللہ سے دور بھاگے، اسے چاہیے اپنی خوشی سے اللہ کی طرف جائے اور اس کو راضی کرنے کی فکر کرے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو. یعنی اللہ ہی نے یہ کتاب نازل کی، شریعت نازل کی، اور اللہ ہی اس کا حساب لے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور تم سمجھتے ہو کہ حساب کا دن دور ہے، کیا خبر قریب ہو، کیونکہ ہر انسان کی موت اس کی جیتی کے تسمے سے بھی قریب ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس کا حساب تو شروع ہو گیا. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی قیامت کے، وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک کرنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، جسے جو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں. یعنی اپنے اعمال اور اپنی کوششوں کا صلہ
جو شخص آخرت میں چاہتا ہے ہم اس کو کئی گنا بڑھا کے دیں گے، کیونکہ سوچئے کہ آخرت میں انسان کو جو انعام ملے گا اس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہونا. کوئی بھی خوشی، مثلا ہمیشہ کے لیے زندگی، ہمیشہ کے لیے صحت، ہمیشہ کے لیے جوانی، ہمیشہ کے لیے وہ ساری راحتیں، تو اس کو کتنا فائدہ ہے جو کسی بھی عمل کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، بنسبت اس شخص کے جو کسی عمل کی جزا بس فوری چاہتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی دنیا میں ہی فصل کاٹنا چاہتا ہے، اپنے عمل کے سارا بدلہ یہی لے لینا چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کام کیا ہی نہیں، اس نے دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کام کیے، چاہے وہ دین کے تھے یا دنیا کے، تو وہ اس کو مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو بلند مرتبے، زمین میں اقتدار اور دین میں سربلندی اور مدد کی خوشخبری دے دو، سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. یعنی یہ سارے کام آخرت میں اجر کی نیت سے کیے جانے چاہیے، چاہے وہ دین کا ہو یا کسی بھی اعتبار سے آگے بڑھنے کا. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں خدا کے ساتھ جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پہ آ کے رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کو جو چاہیے وہ مل جائے. دنیا میں انسان کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی ایفرٹ لگائے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ چاہیں وہی آپ کو ملے. مثلا انسان اپنی صحت کے معاملے میں، اپنے خوبصورتی کے معاملے میں، اپنے رزق کے معاملے میں، اپنے مستقبل کے معاملے میں، اپنی ڈگری کے معاملے میں بہت کچھ چاہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن کیا ان میں سے 10% خواہشات بھی اس کی مرضی کے مطابق پوری ہو جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کے برعکس جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس جا کر، اور یہ دن تو آنا ہے لازم. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو، بس تھوڑا سا صبر کر لو، سب پوری ہو جائیں گی. یہاں حرام طریقے مت اختیار کرنا. یہ کون ہے جن کو خوشخبریاں ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے میں اس کام پر، یعنی یہ اتنے بڑے بڑے انعامات کی بشارت دینے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑا سچ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کے صلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری کی محبت. یعنی میرے اور تمہارے درمیان اے اہل مکہ اس تعلق کے علاوہ کہ جو میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، ایک نبی اور ایک اس کی قوم کا جو ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک تعلق ہے، اور وہ ہے رشتہ داری کا، کہ میں تمہاری قوم کا ایک شخص ہوں، تمہارے ساتھ میرا بلڈ ریلیشن ہے، تم اسی کا خیال کر لو. اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. تم کیوں میری مخالفت پر اتر آئے ہو؟ تم کیوں مجھے اس جگہ سے نکالنا چاہتے ہو؟ آخر میں تمہارا کچھ لگتا بھی ہوں. اگر تم ویسے میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن رشتہ داری کا حق تو دو جو ایک اخلاقی فریضہ ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی بھلائی کمائے گا
ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ یعنی یہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. یعنی یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ باطل کبھی جم ہی نہیں سکتا، باطل کو تو جانا ہی ہے. وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے، چھپی ہوئی باتیں جو دلوں کے اندر ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے کہ یہ الزام تم پر کیوں لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک انسان نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کو بلا وجہ کسی غلط چیز سے منسوب کر دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کی کوئی چال ہوتی ہے کہ مثلا اس شخص کو بدنام کر دو یا اس شخص پر ایسا الزام لگا دو کہ پھر لوگ اس کی بات ہی نہ سنیں، اس کی جو دیانت ہے، امانت ہے، وہ مشکوک ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سب سینوں کے حال بھید بھی جانتا ہے، یہ سب تم کر کیوں رہے ہو. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، دوسری طرف توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرو اور دوسرے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ. اگر جھکتے ہو تو پھر کیا ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. کتنی گریٹنس، کتنی عظمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ بڑے سے بڑے مجرم کے لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا. کب تک؟ جب تک انسان کے لیے اس کی موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک مشرق کی بجائے مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے. معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اور توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ بہت سی برائیوں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر باقاعدہ فارمل توبہ کرنی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ختم کرتا رہتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. اس معاملے میں بھی شیطان انسان کو بڑا مایوس کرتا ہے اور ہر وقت اس کو یہ احساس دلاتا ہے تم تو ہے ہی گناہ گار، تمہاری نہیں سنی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں میں ان کی سنتا ہوں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. یعنی وہ بھی دیتا ہے جو انہوں نے مانگا بھی نہیں ہوتا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو مانگنا چاہیے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، یعنی جو شخص مانگتا وہ دیتا چلا جاتا، تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، کوئی کسی کی بات نہ سنتا. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اس کو خوب پتہ ہے کہ اس کو کیا دینا چاہیے، اور ان پر نگاہ بھی رکھتا ہے، ان کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے. انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس دوران بارش شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا کھول لیا اور بارش کا پانی آپ کے جسم پر خوب پہنچا. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ فرمایا یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش. کتنی بڑی زمین ہے، آپ گاڑی پہ بیٹھ کے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، گاڑی کے جہاز پہ بیٹھ جائیں، ایسی ایسی وسعتیں ہیں زمین پر اور ایسے ایسے رنگ ہیں جو اوپر سے نظر آتے ہیں. یہ سب کچھ خود تو نہیں بن سکتا،
یہ کسی نے بنایا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے. اور پھر صرف زمین نہیں، آسمان بھی، جہاں تک انسان کی پہنچ ہی نہیں. جس زمین پہ وہ کھڑا ہے اس نے تو وہ خود بھی نہیں بنائی، اور اس میں سے بھی بہت کچھ جو ابھی بنانا چاہیے اس کو، اس زمین کی چیزوں کو استعمال کر کے اس نے تو وہ بھی نہیں بنایا. خاص طور پہ ہمارے ہاں عام طور پہ آپ دیکھیے ایک بلڈنگ بننی شروع ہوتی ہے اور سالہ سال گزر جاتے ہیں اور بن نہیں پاتی. بندوں کے کارنامے تو یہ ہیں. تو اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا بہترین بنایا. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. یعنی زمین میں بھی مخلوق ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اور سیارے پر بھی ہو، کیونکہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو اس نے مخلوقات پیدا کر کے پھیلا رکھی ہیں. من دابہ، جو بھی کوئی جاندار ہے. اب اس میں ہر طرح کے جاندار آتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو، خواہ حیوانات ہوں یا اور مخلوق ہوں. پھر ان کے رنگ، زبان، شکل، عقل، ہر چیز کس طرح فرق ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ اس نے جو پیدا کیا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور خوب بڑھ گیا، پھیل گیا اور نعوذ باللہ یہ سارے اللہ کا مقابلہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، وہ جب چاہے ان کو سمیٹ لے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے ویسے ہی وہ درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پہ کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو، یعنی جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے برے حالات میں اللہ کی عبادت پر جمع رہے. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا، سوچئے کیا کچھ ہے ہم لوگ سب کے پاس. اگر ہم ایک لسٹ بنانے لگے ان سب چیزوں کی جو ہمارے گھروں میں ہے، خاص ہماری ذاتی اپنی پرسنل بھی، تو آپ دیکھیں صفحے بھر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا ہے، یعنی تھوڑی ہے. اب اس قلیل میں سے بھی قلیل ہی رہ گیا ہے، اور جو دنیا میں سے رہ گیا ہے اس کی مثال حوض کی طرح ہے جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور اس کا گدلا پانی بچ گیا ہو. فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اس میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے اور اپنے آگے کے لیے نہیں بھیجتے تو یہاں تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. اور ویسے بھی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں، کیونکہ سب عارضی ہیں چیزیں کہ جن پہ انسان پھولے اور جن پر انسان تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ میرے پاس یہ اور دوسروں کے پاس نہیں. ایک دن آپ کے پاس بھی نہیں رہے گا. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے اپنی دنیا کی کچھ چیزیں اپنی آخرت کے لیے جمع کراؤ. یہ کس کے لیے ہے بہتر؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، اور وہ لوگ ان کے لیے ہے یہ آخرت کی نعمتیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں ان سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے کے بہت فائدے ہیں اور غصے کے بہت سے نقصانات ہیں، جیسے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. غصہ تمام قسم کے شر کو جمع کر دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر لیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا. فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں. سال تک جن لوگوں نے آپ کو ستایا آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
کوئی پکڑ نہیں تم پر، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ حیرت کی بات ہے، ابھی تو موقع تھا کہ خوب ان کی خبر لی جاتی، لیکن کچھ نہیں فرمایا۔ پھر آپ اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ہاں اللہ کی کوئی حرمت توڑی جاتی تو اس پر ضرور خبر لیتے۔ لبید بن عاصم جس نے جادو کرایا تھا، کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ یہودی عورت جس نے خیبر کے روز آپ کو زہر والی بکری کھلائی، اس کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ وہ بعد میں بھی آپ کو بہت تکلیف دیتی رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ، اور ہم دو کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی پہ غصہ آ بھی جائے، کسی سے ناراضگی ہو بھی جائے تو اگنور کر دیں، معاف کر دیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں، کیونکہ مشورہ کرنے والا کبھی بھی نادم نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جب انسان مشورہ کر لیتا ہے تو جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے، کسی بھی معاملے کا بہتر پہلو ہوتا ہے، وہ اس برین سٹارمنگ سے سامنے آ جاتا ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہونے کی وجہ سے معاف کرتے ہیں، وہ بدلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں لیکن معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو بس ایگزیکٹلی اتنا لے، آگے نہ بڑھے ورنہ وہ ظالم ہو جائے گا۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذاتی کا بدلہ اگرچہ لینا جائز ہے لیکن معاف کرنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو انسان کو اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ عام طور پر اس میں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بدلہ لیتے لیتے ظالم نہ بن جائے، تو وہ احتیاط کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اگر کسی نے معاف کر دی تو بہت اچھا، لیکن اگر کسی نے بدلہ لیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا اس نے غلط کیا ہے، نہیں، ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم آدمی کو اللہ مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ بہت ظلم کرنے والے شفاعت سے محروم ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی، انتہائی ظالم حکمران اور غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے خارج ہونے والا، یعنی حد سے بڑھنے والا۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے، یعنی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، یعنی کوئی واپسی کا راستہ ہے کہ ہم توبہ کر کے آ جائیں۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب اپنی شامت دیکھ لیں گے، اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، جیسے کسی مجرم کو حوالات میں بند کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جو شرمندگی طاری ہوتی ہے اس سے انسان کچھ اندازہ کر سکتا ہے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ یعنی انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی خوفناک چیز دیکھتا ہے تو ایک دم آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتا، اسے برداشت نہیں کر پاتا، تو پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے فوری طور پر، پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا کیا تھا وہ، تو پھر پوری کھول کے نہیں دیکھتا، تھوڑی تھوڑی کر کے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کتنی بلا ہے، اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو وہاں بھی یہی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل نقصان انہی کا ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ،
مان لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ اسے خود ٹالے گا نہ کوئی اور اس کو ٹال سکے گا. وہ جب آ گیا تو بس آ ہی گیا، اس لیے اس کی تیاری کر لو. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کیونکہ ساری زمین برابر کر کے سیدھی اسٹریٹ رکھ دی جائے گی جس پہ لوگ کھڑے ہوں گے. کوئی غار، کوئی کھو، کوئی درخت ایسا نہ ہوگا، کوئی بل سلوٹ کہ جس کے پیچھے انسان چھپ جائے، اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، یعنی آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ذمہ داری کہ ضرور ان کو ہدایت پر ہی لے کر آئیں. ہم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، یعنی انسان یہ مطالبہ نہ کرے کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. انسان کو یہ زیب نہیں دیتا. اس کی بات یا تو اشارے کے یعنی وحی کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے، اور برتر اور حکیم ہے وہ. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن مجید آپ کو بھیجا ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کا حساب اللہ لے گا، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. سورۃ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم حامیم والکتاب المبین. قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو. یعنی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے زیادہ فصیح ترین زبان یعنی عربی میں نازل فرمایا. یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان میں ہے. کس لیے؟ تاکہ انسان اس کو سمجھ پائیں. اسی زبان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا مدعا خوب کھول کے واضح طور پر بیان کر سکتی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اس کتاب کی قدر پہچانو، یہ لوح محفوظ میں ہے. لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. کیا تم اس کی قدر نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو اہمیت نہ دو گے؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی تم مان کر نہیں دے رہے، ماننا نہیں چاہتے تو ہم تمہیں سنائیں ہی نہ، اور اس وجہ سے کتاب نازل کرنا بند کر دی جائے. تو جو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو ہم اس کا اتارنا بند نہیں کریں گے، تم چاہے پسند کرو یا نہ کرو. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی ہر قوم کے اندر ایسے شریر لوگ موجود رہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا، ان کا مذاق اڑایا. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. یعنی پچھلے دور میں بھی لوگوں نے جب پیغمبروں کا مذاق اڑایا تو پھر وہ زیادہ دیر دنیا میں رہ نہ سکے، وہی ختم ہوئے.
اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو. یعنی قدرتی راستوں کی طرف اشارہ ہے جو پہاڑوں کے بیچ بیچ اور میدانی اور کوہستانی علاقوں میں اور دریاؤں کے آس پاس گزرتے ہیں. والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا. خاص مقدار قابل غور ہے، یعنی نہ تو اتنا کم کہ قحط پڑ جائے اور نہ اتنا زیادہ کہ وہ طوفان بن جائے اور ہر چیز تباہ کر دے، بلکہ تمہاری ضرورت کے مطابق. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کتنے بھی دن ہو بالآخر تھم ہی جاتی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک مہینہ ہی بارش ہوتی رہے یا برف پڑے تو پڑتی ہی چلی جائے حتیٰ کہ وہ ساری بستیاں اندر ہی دب جائیں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، یعنی تم بھی اسی طرح دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے جیسے مردہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں بارش کی وجہ سے. اور وہ بارش اللہ بھیجتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا جس کی وجہ سے سب زمین دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی، یعنی زمین سے انسان اٹھ جائیں گے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پیٹھ پہ چڑھو اور جب ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو گویا یہ دعا اس وقت ضرور پڑھنی چاہیے جب انسان سواری پر بیٹھ جائے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور خاص طور پر یہاں دنیا سے واپسی کی بات یاد کرائی گئی کیونکہ ہر سفر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے اور اس طرح آخرت کی یاد اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے. تو انسان جب بول کے یہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے تو یہی اس کے حق میں فائدہ مند ہے. اس دعا کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مسنون دعائیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سفر بھی ایک عبادت بن جائے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، دیتا سب کچھ اللہ ہے اور غیر اللہ کو اس نے اللہ کے مقام پر یا اللہ کا ایک حصہ بنا دیا. کس قدر ظلم کی بات ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ اس اللہ کی طرف رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یعنی اپنے لیے تو بیٹی کی خبر سننا بھی انتہائی دکھ کی بات ہے ان کے لیے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ یہاں میجارٹی آف ویمن یا اکثریت عورتوں کی دو بڑی ویکنیسز کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ ان کو کپڑے زیور کا بہت شوق ہوتا ہے. زیور عورت کی کمزوری ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم خواتین اس سے بچی ہوئی کیونکہ ان کی فطرت کے اندر ہے. دوسری چیز، جب بحث کا موقع ہوتا ہے یا کہیں دلائل دینے کی بات ہوتی ہے تو اکثریت اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اللہ ماشاء اللہ اس میں بھی ایکسیپشنل کیسز تو ضرور ہیں لیکن بات میجورٹی کے اعتبار سے کی جا رہی ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا. یہ انہیں پتہ کہاں سے چلا؟ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، جو یہ کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی جیسے انسان کے منہ سے نکلے ہوئے باقی الفاظ ہیں. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بغیر علم کے کوئی بات کیوں کی؟ جس چیز کی حقیقت کی خبر نہیں تھی وہ تمہیں کہنی نہیں چاہیے تھی. حق تو یہی ہے نا، چاہے دین کا معاملہ یا دنیا کا معاملہ
ہر چیز کی تحقیق کر کے پھر بات منہ سے نکالنی چاہیے. لیکن انہوں نے فرشتوں کے معاملے میں بالکل ایک بے حقیقت بات کر دی جس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. دنیا کے معاملات میں تو یہ اپنے آپ کو بہت تحقیق پسند اور ریسرچر کہلوانا پسند کرتے، لیکن دین کے معاملے میں یہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ حق کو کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے؟ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کریں، تو ہم ان کو کبھی نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. یعنی کس نے کہا کہ رحمان یہ چاہتا ہے؟ رحمان تو کبھی نہیں چاہتا. کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یعنی کہاں دلیل ان کے پاس؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف باپ دادا کی تقلید ہی ایک دلیل ہے. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، یعنی وہاں کوئی بھی جو خبردار کرنے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. سب کا ایک ہی بہانہ تھا اور سب کی ایک ہی دلیل رہی اگلوں پچھلوں کی. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پہ چلتے چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی. یعنی اس ایسی حرکتیں کرنے والی پچھلی قومیں تباہ ہو کر رہیں. اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب اپنا بڑا مانتے تھے، ان کے اوپر ان کا اعتماد تھا. فرمایا پھر ابراہیم کی مثال دیکھو، انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے تو اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا، اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ جو تم پوچھتے ہو میں اس کو نہیں مانتا، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. ان بتوں نے مجھے پیدا نہیں کیا لہٰذا میں ان کو نہیں مانتا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو، بنی اسرائیل کو یہی وصیت کی تھی. کیا؟ کہ صرف ایک اللہ کو اپنا الہ ماننا، یعنی لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ ہی کی طرف پلٹیں، اسی کو اپنا معبود مانے. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، دنیا کی زندگی کا سامان دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. کئی صدیوں کے بعد ان کو اتنا جو موقع ملا آزادی کا، اب ایک رسول آیا جو ان کے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کرے گا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک جادو ہے، یعنی ماننے کی بجائے بہانہ بنا لیا اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، صاف انکار بھی کر دیا. وقالو، اور کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. یعنی مکہ یا طائف میں سے کسی بہت مالدار اور بہت زبردست ان کے نزدیک پرسنالٹی کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا. نام لیا کرتے تھے مکہ سے ولید بن مغیرہ کا اور طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی کا، کہ وہ تھے جو یہ ڈیزرو کرتے کہ ان کو نبی بنایا جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا گیا؟ یہ بھی ایک بہانہ تھا. اگر ان پہ آتا یہ حق تب بھی یہ انکار کرتے کیونکہ انہیں حق کے ساتھ مسئلہ ہے. کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ نبوت کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یعنی جس کو جتنا چاہا ہے رزق دیا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے بدر جہاں فوقیت دی ہے، یعنی مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. یعنی یہ درجے ہم نے کیوں رکھے؟ تاکہ جو زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ کم طاقت رکھنے والوں سے اپنا کام لے سکیں، چاہے دولت کا معاملہ ہو، چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے ہنر کا معاملہ ہو. ورنہ اگر سارے لوگوں کو برابر کی ہر چیز مل جاتی تو کون کس کے لیے کام کرتا.
اور دنیا کا نظام پھر کیسے چلتا؟ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، یعنی دنیا کے مال اور دنیا کے ٹکڑوں سے، چاہے وہ سونے چاندی کی کیوں نہ ہو، نبوت جیسی عظیم دولت، ہدایت جیسی دولت زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھتے ہیں اوپر والے حصوں پہ، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن میں وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، یعنی سٹنگ روم، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ ہم ان کو اتنا دے سکتے تھے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اگر ہوتا بھی تو چند دن کے لیے تھا نا، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان دل کو تاکتا رہتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو وہ اندر نہیں جا سکتا، لیکن جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہوا تو وہ جا کے اس قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں کیونکہ وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، پھر حق کی طرف جانے نہیں دیتے، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، کاش میں تیری شکل نہ دیکھتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں، سب کے لیے ایک ہی انجام ہے۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی جہاں ایک طرف ایک نعمت انسان کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے، وہاں اس کا حساب بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھیے، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو پھر عذاب میں دھر لیا۔ یعنی انہوں نے کسی نصیحت کو جب نہیں مانا تو پکڑے گئے تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے، یعنی تو جو پیغمبر ہے اور تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مانے گا اس کا عذاب ہم ٹال دیں گے، اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، یعنی پھر ہم وعدہ پورا کریں گے سیدھے ہونے کا۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کے کہا، لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یعنی کنفرمیشن چاہیے اپنے لوگوں سے، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ کیونکہ اسے ڈر یہ ہو گیا تھا کہ کہیں قوم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان نہ لے، تو سبھی کو بتانا چاہیے، اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، یعنی اتنا فصیح اللسان نہیں۔ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے؟ یعنی اگر یہ واقعی خدا کا نمائندہ تھا تو اس کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا جیسے بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے۔ یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا، یعنی اس کے محافظ ہوتے، اس کے گارڈ ہوتے اس کے ساتھ۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، ورنہ وہ بات نہ مانتے اپنے لیڈر کی۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، پوری کی پوری قوم ڈوب گئی اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا۔
اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ پہلے یہ بات ہوئی تھی نا کہ ان سے پوچھ دیکھو کہ ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ اور معبود بھی مقرر کیے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یہ بات جب ہو رہی تھی تو اہل مکہ میں سے کسی شخص نے ایک اعتراض کیا کہ عیسائی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہم پھر عبادت نہیں کر سکتے اگر اہل کتاب عبادت کر رہے ہیں؟ تو اس پر سارے مجمع میں خوب ٹھٹے برپا ہونے لگے اور کہہ کے بلند ہونے لگے اور سب لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی کہ ان کو بھی تو معبود بنایا جاتا ہے، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس کو غلب مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، وہ بات مان کے نہیں دیتے۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایک بندہ تھا، یعنی اللہ نے تھوڑی سا معبود مقرر کیا تھا جس پر ہم نے انعام کیا۔ اللہ نے تو اس پر انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، خدا بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ ہم چاہے تو تم سے فرشتہ پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قیامت کے آنے سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جیسے اول دور میں ایک نشانی بن کے آئے ایسے ہی دوبارہ بھی نشانی بن کے آئیں گے۔ پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر ان بعض باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مان لو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، نہیں مانی بات۔ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یعنی ان کے بارے میں اختلاف کیا کہ ایک گروہ ان کو الہ بنا بیٹھا اور دوسرے گروہ نے ان پر الزامات لگا دیے اور ان کی والدہ پر بھی، مان کے نہ دیا۔ کیا یہ لوگ اب بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ صرف اللہ سے ڈرنے والے، صرف اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے ہی اس دن دوست ہوں گے، باقی سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ گناہ اللہ کی خاطر کی گئی دوستی میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے یا اسلام میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، انہیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی سوائے اس گناہ کے جو ان میں سے کوئی ایک کر لے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، ہر طرف ان کی زبردست سروس ہو رہی ہوگی، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے بکثرت یہاں پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، نہیں ہم مر ہی جائیں۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا، تو یہ اصل میں تمہارا انجام حق کے انکار کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی مجلسوں میں چھپ چھپ کے کچھ چالیں چل رہے ہوتے تھے کہ کس طرح ان کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا، تو ہم بھی ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ یعنی یہ جو فیصلہ کن اقدام اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل جاتا؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔
ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا اور میں تمہیں کر کے دکھاتا پھر تم بھی کرتے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کے نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ سورۃ الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے کتاب مبین کی، روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس کتاب کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان کو خبردار کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہم سے، ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یعنی صرف یہ کتاب ہی نہیں اتاری گئی بلکہ اس کے علاوہ اس رات میں بہت سے اور فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے پہلوں کا رب جو پہلے گزر چکے، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں کہ رب ہے کون، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب کچھ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان میں سے ایک دھوئیں کا پھیل جانا ہے۔ یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے۔ ایک دعا وہ بھی تھا جو اہل مکہ پہ قحط کی شکل میں آیا تھا کہ ہر طرف کوئی بارش نہیں ہوئی اور لوگ بھوک کے مارے بلبلا اٹھے۔ تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو ایسے اس کی آنکھوں کے آگے سے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے۔ تو اس پریشانی میں بھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید بارش برسے، تو یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف ایک مٹی کا غبار سا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رب یہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اور قیامت سے پہلے بھی جو دعا ہوگا تو لوگ چاہیں گے کہ اب وہ اللہ کو مان لیں۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا جس نے حق کھول کے بیان کر دیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے، انہوں نے توجہ نہ کی اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ یعنی ایک طرف سکھایا پڑھا کہتے، معلم کہتے کہ جس کو بہت کچھ سکھایا گیا، دوسری طرف مجنون۔ یہ دو تو لفظ باہم ان کا کمبینیشن بھی نہیں بنتا۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، یعنی بدر کی طرف اشارہ ہے، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ دھمکی دے دی گئی ان کو۔ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم اس کو اسی آزمائش میں ڈالا۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی سند معموریت
کھلی کھلی پیش کرتا ہوں کہ واقعی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، نہیں معجزات دکھائے، کھلی دلیل لایا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے پہلے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، یا اللہ یہ نہیں مانتے، قوم مجرمون فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر تم چل پڑو، نکل جاؤ یہاں سے، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، نہیں تم عصا مارے رستہ ملے گا، تم نکل جاؤ گے پیچھے سے، سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کتنے ہی باغ اور چشمے، کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے اپنے پیچھے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اچانک گھر سے نکلتا ہے تو بعض اوقات تو لائٹس بھی آف نہیں کرتا، ہر چیز ایسی کھلی کی کھلی پڑی ہوتی ہے۔ تو اسی حال میں ایک ہی کال پر ان کو نکلنا پڑا ایمرجنسی میں، اور پیچھے پھر ایک بھی نہیں رہا کہ جو ان کے گھروں کو سنبھالتا، جو نعمتوں کو سمیٹتا جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، بڑا ہی سرکش، سب سرکشوں سے بڑا سرکش، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ یعنی فرعونی بہت ترقی یافتہ تھے، ان کو نہیں چنا کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا، اور بنی اسرائیل جو ایک مظلوم قوم تھی اللہ نے اپنے کام کے لیے اس کو چن لیا۔ اللہ کو پتا تھا ان کی کیا ویکنیسز ہیں، اس کے باوجود ان کو مہلت دی گئی، چانس دیا گیا، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہ سب بہانے تھے ان کے۔ یہ بہتر ہے یہ تبا کی قوم، تبا ہمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فرعون مصریوں کے بادشاہوں کا، یا کسرا اور قیصر ایرانیوں اور رومیوں کے بادشاہوں کا۔ اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ ان سب قوموں کو ملیا میٹ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا گیا۔ یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی، بیکار نہیں ہے، ہم نے ان کو برحق پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ وہ مقصد کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں صرف دنیا میں من موجی کے لیے آئے، انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے، بس خوش رہنے کے لیے آئے اور خوشیاں ہی تلاش کرو۔ حالانکہ اللہ نے ایک اور مقصد کے لیے بھیجا انسان کو کہ آزما کر دیکھا جائے کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پھر ان کے ان اعمال کے مطابق ہی ان کو دی جائے۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ماں بچوں کو، نہ بچے والدین کو، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیلا اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، کہا جائے گا چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، دنیا میں تو بہت اکڑتا، اب بتا تیرا انجام کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے، یہ اس شک کی سزا ہے اس کو۔ اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ، محتاط لوگ، کانشس لوگ، باشعور لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام بتایا جا رہا ہے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الجاسیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں مومنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں بھی۔ وما یبث من دابہ، اور اس نے جو بھی کوئی جاندار پھیلا دیے، ان سب میں آیات لقوم یوقنون، بہت سی نشانیاں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا۔ فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، سوکھ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، کبھی ایک رخ سے آتی ہیں کبھی دوسرے سے۔ آیات لقوم یعقلون، بہت نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، یعنی کھول کھول کے بتا رہے ہیں بالکل صحیح طور پر۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پہ اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے کہ جو اللہ کی بات کو کھلے دل سے نہیں سنتے اور سن کے پھر مانتے نہیں اور اسی گھمنڈ میں رہتے ہیں جس میں وہ پہلے ہوتے ہیں۔ وبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، ہماری آیات میں سے جب کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلیں۔ ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ سراسر ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی اتنی بڑی بلا، اتنا ہیوج سمندر، اور یہ پانی کے اندر زور کتنا ہوتا ہے، قوت کتنی ہے، لیکن اللہ نے کس طرح اس کو اپنی حدود کے اندر تھام کے رکھا ہوا کہ اسے باہر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے سمندروں کے کنارے بڑی بڑی بستیاں آباد ہیں، لوگ بے خوف و خطر وہاں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان اس سمندر سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، یعنی کسی سے لے کر نہیں دیا، اس کی اپنی تخلیق ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، یعنی دین بھی دیا، دنیا بھی دی، اور دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، انہیں چن لیا، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آنے کے بعد ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی دوسرے کو دبا کے اپنا نام بلند کرنا چاہتے تھے، یا یہ پاور گیم تھی ایک طرح سے
کہ جس کے پاس جو تھا وہ چاہتا تھا کہ دوسرا اس سے دب جائے، یعنی دین ان کی پھر ضرورت نہیں رہا، یا دین پرائرٹی نہیں رہا، بلکہ اپنی ذات ان کی بڑی اہم ہو گئی کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، اور یہ بھول گئے کہ دین کا فائدہ کس میں ہے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا آپ اسی پہ چلیے اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے، یعنی بغیر علم کے کسی کی پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا۔ بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی انسان اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہ زمین آباد کی گئی، اس میں لوگ بسائے گئے تاکہ دیکھا جائے یہ کرتے کیا ہے، اور پھر جو کر کے آئے اس کے مطابق ان کی ہمیشہ کی زندگی ہو۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا؟ یعنی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش خود اس کا اپنا نفس ہے۔ انسان باقی لوگوں کو اگر ان میں کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے تو بڑی اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کر لیتا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا، لیکن اس کا اپنے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی نیت کہاں سے خراب ہو رہی ہے، وہ کہاں دین میں شک کر رہا ہے اور دین کے فائدے سے اپنے فائدے کو ترجیح دے رہا ہے اور اپنے مطلب اور مفاد کو سوچ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اصل میں کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے۔ اپنی خواہشات پہ چلنے کا مطلب ہے اپنے دل کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لینا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا ہی نفس ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کا فرما بردار ہوتا ہے، جدھر وہ بلاتا ہے ادھر چل پڑتا ہے، وہی کرنے لگتا ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ وہ شخص عالم ہونے کے باوجود بھٹک جاتا ہے، یعنی اس کا علم اس کو نہیں پھر بچا سکتا، کیونکہ وہ خواہش کی پیروی کر رہا ہے، علم کی نہیں کر رہا۔ خواہش بھی اندر ہے، علم ہی اندر ہے، اب علم اس کی پرائرٹی نہیں رہا، خواہش رہ گئی، تو پھر خواہش کے پیچھے چل کے بھٹک گیا۔ یا پھر یہ کہ چونکہ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کے علم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ نے پھر بھی اس کو بھٹکا دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، وہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لاؤ پھر مانیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، یعنی ہر کوئی قیامت کے دن عاجز ہو رہا ہوگا، آج جو اکڑ رہا ہے اسے بھی کل جھکنا ہوگا۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے، یہ ہم نے لکھوایا سب کچھ۔ پھر جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔
واضح کامیابی، کھلی کامیابی. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر بھی نہیں مانے، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہی اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک، سارے جہانوں کا مالک، پروردگار. زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارا آج کا پارہ یہاں پر مکمل ہوا. اب آپ میں سے اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس 25 پارے میں جو ہم نے پڑھا، پورے سے پارے میں زیادہ تر یہی بات کی گئی کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو اس میں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا گیا. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی اور اس میں کافی کچھ مجھے سمجھ آئی اور واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور جس رات میں نازل ہوا وہ اتنی اہمیت ہے، تو پھر خود قرآن کی کتنی اہمیت ہے. اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں دوسری امتوں سے فرق کرتا ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہم بھی انہی جیسے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم اس کو سمجھیں اور پڑھیں. اور دوسری بات جو مجھے سمجھ آ رہی تھی اس میں وہ یہ کہ آخر میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے سونے کے لباس رکھے ہیں اور نہریں ہیں. ہم دنیا میں فوکس کرتے رہتے ہیں انہی چیزوں کی طرف، کوئی کپڑوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی گھر کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی اسپاؤزز کے پیچھے بھاگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہت براڈ پکچر ہمیں وہاں کے لیے دکھائی ہے. وہ جو یہاں کی ٹیمپرری چیزیں ہیں ہم اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ چیزیں بتائی ہیں اور بہت اچھی بتائی ہیں، ان سے بڑھ کر بتائی ہیں، ان کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رکھنا چاہیے تاکہ شیطان اس پہ قبضہ نہ جمائے. جی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جو آپ نے کہی تھی کہ جتنے بھی کام کیے جائیں دنیا میں وہ آخرت کے لیے کیے جائیں. تو اگر ہم واقعی ایسا کرنے لگے تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی اور آخرت بھی. سورہ زخرف کی جو آیت تھی جس میں قریش کہتے تھے کہ یہ قرآن دو جو شہروں کے بڑے سرداروں کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اس سے میں سوچ رہی تھی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں جو ہے اس سے زیادہ بہتر تھا اور فلاں کو ایسا ملنا چاہیے تھا. ہم بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دے دے. اور ایسی چیزوں سے پھر کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں انریسٹ پھیلتا ہے. تو ہمیں ججمنٹل ہونے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی ذمہ داری اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے. جی بالکل، اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے. سورہ زخرف میں جیسے آتا ہے نا کہ ہر سفر انسان کو اس کی آخرت کی یاد دلاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس آخری سفر کو یاد رکھتے ہیں جہاں ہمیں پلٹنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہم نے تیاری کی ہے اب تک. اس بارے میں ہم نے انسان کی کمزوریوں کے بارے میں جانا کہ انسان جو ہے وہ ہر معاملے میں ذرا سے اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ فوراً ہی ناشکرا ہونے لگتا ہے اور اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نا امید ہونے لگتا ہے. اور جب ذرا بھی ہمیں کچھ رحمت ملتی ہے تو اس پہ انسان اکڑنے لگتا ہے. تو یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. جہاد بن نفس، یعنی میں تو یہ سمجھ رہی ہوں اس بات
کو اتنا زیادہ میرے مطلب احساس ہو رہا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے چیک پہ رہے اور اپنے نفس کو ہی چیک کرتا رہے. تو جب وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے گا تو وہ تو دوسروں کی طرف بھی نظر نہیں کرے گا اور دوسروں کی غلطیاں نہیں چنے گا. تو اس لیے ہر کسی کو اپنی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ دوسروں کی فکر کریں کہ وہ یہ کر رہا ہے یا وہ یہ کر. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جو سورۃ دخان میں, کہ یہ صورت نازل کی بابرکت رات میں اور دوسرے کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں آپ سے کہ یہ جو شبان کا کہتے ہیں تو اس صورت کو یہ تو قرآن کی طرف, شبان میں تو قرآن نہیں اترا تھا, شبرات کا جو کہتے ہیں نا, وہ اس آیت سے شبرات کی دلیل لیتے ہیں, جبکہ اس شبرات میں تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا. قرآن تو رمضان میں نازل ہوا, رمضان میں, تو اس لیے وہ معنی لینا درست نہیں. کلیئر بات سمجھ میں آ گئی, الحمدللہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے, سیکھا ہے, ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.